پروگرام تجزیہ کے ساتھ میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں ساول نیٹ ورک۔ ناظرین، آج مختلف امیدواروں کی طرف سے دائر اعتراضات پر فیصلوں کا آج آخری دن تھا۔ ریٹرننگ افسران کی طرف سے فیصلے سنائے گئے ہیں۔ ضلع بکھر کے فیصلوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محمد ثناء اللہ خان مستقل جو کہ NA-91 کے امیدوار تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ اسی طرح PP-90 دریا خان میں عرفان اللہ خان نیازی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں۔ رفیق احمد خان نیازی کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد کر دیے گئے ہیں، جبکہ دیگر جو بڑے پولیٹیشنز تھے، بڑے دھڑے تھے، ان کے کاغذات نامزدگی بکھر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ منظور ہوئے ہیں۔ یہی سلسلہ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا پورے ملک میں جاری ہے۔ جو بھی 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ملزمان تھے، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ مسترد کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تجزیہ لیتے ہیں اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ مظفر اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید۔ یہ بتائیے گا کہ ضلع بکھر میں مستی خیل عرفان اللہ نیازی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، نوانی، شہانی، ڈھانڈلا اور پھر حسن خیلی کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ واجد بھائی۔ آج آخری چونکہ روز تھا آج فائنل لسٹ لگنے کا، تو اس میں بڑی عجیب صورتحال سامنے آئی ہے، کیونکہ پہلے تائید اور تجویز کنندہ جو لوگ تھے جن کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا انہیں پولیس نے پکڑا ہے یا کہیں اور غائب ہوئے ہیں تو وہ چونکہ پیش نہیں ہوئے۔ زیادہ تر جو کاغذات مسترد ہوئے ہیں، رفیق خان نیازی ہو گئے، عرفان اللہ نیازی ہو گئے، یا عزیز احمد خان مستی خیل ہو گئے، یا فرحان مستی خیل ہو گئے، یا اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کے جو مسترد ثناء اللہ خان مستی خیل ہیں، ان کے جو مسترد ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوئے ہیں کہ ان کے جو تائید اور تجویز کنندہ نہیں تھے۔ اور حیران کن بات یہ ہے، آپ کو بتاؤں کہ یعنی فرنٹ لائن جو تحریک انصاف کی تھی ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں، اور سیکنڈ جو لائن ہے ان کے کاغذات ایکسیپٹ ہو چکے ہیں اور وہ موجود ہے فیلڈ میں۔ اور پھر جو دیکھا جائے تو یہ بہت ایک مضبوط پینل تصور کیا جا رہا تھا، جو امیر محمد خان یعنی 91 کا جو NA کا پینل تھا ثناء اللہ مستی خیل کے گروپ کی صورت میں، اور اس میں امیر محمد خان، عرفان اللہ نیازی اور ثناء اللہ مستی خیل وہ بہت مضبوط نظر آ رہے تھے، عوام میں مقبول تھے۔ تو ان میں ثناء اللہ مستی خیل کے کاغذات بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں اور عرفان اللہ کے کاغذات بھی ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو اس میں انہیں بہت زیادہ سیاست میں لاس ہوگا اور آگے چل کے بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہائی کورٹ میں اپیل بھی کی گئی تو اس میں جب تائید کنندہ اور تجویز کنندہ ہی نہیں ہوں گے تو یہ تو قانونی نقطہ تو یہ موجود ہے۔ قانونی، میں جو سمجھتا ہوں زیادہ تو اس پر کوئی وکیل ہی بحث کر سکتا ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے منظور کیسے ہوں گے کاغذات۔ تو یہ ایک سلسلہ جو پورے ملک میں ہے، صرف ضلع بکھر میں نہیں پورے ملک میں ہے۔ اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، یعنی کوئی اس میں ملوث ہے بھی تو وہ تو ظاہر الیکشن نہیں لڑ سکتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اور مختلف مقدمات میں وہ پیش نہیں ہے، مطلوب ہے، تو اشتہاری لوگ جو ہیں، ظاہر جو اشتہاری ہے وہ بھی تو الیکشن نہیں لڑ سکتا نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار تھا اس جماعت کا، انہوں نے خود ہی غلط ایک طریقہ استعمال کیا ہے۔ یعنی مقامی طور پر بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک سیاست اگر ہم نے کرنی ہے تو مقامی طور پر وہ سیاست کرتے، اور آزاد لڑ کر ظاہر ہے ہمارے جو جنوبی پنجاب ہے اور خصوصاً ضلع بکھر ہے، اس سے ہمیشہ جو لوگ آزاد لڑتے ہیں اور اوپر جس کی حکومت بن رہی ہوتی ہے اسی کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ قربانی یعنی اگر جماعت کی دے دیتے تو میرے خیال میں انہیں سیاست کی قربانی نہ دینی پڑتی۔ تو بہرحال دیکھیں آگے جا کر کیا بنتا ہے۔ شاہ صاحب، ملک انصار اقبال چھینا کے بھی کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد ہوئے ہیں، تو ان کا تعلق تو PTI سے نہیں تھا، وہ تو مسلم لیگ نواز کے جو ہے تحصیل صدر تھے۔ ملک انصار اقبال چھینا کے کاغذات نامزدگی جو ہے نا وہ کیوں مسترد ہوئے ہیں؟ واجد بھائی یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ جب تک ان سے رابطہ نہ ہو اب ہمیں تفصیل نہیں مل سکتی۔ ہاں یہ ہے کہ ان کے تائید کنندہ اور تجویز کنندہ کو وہ غائب ہو گئے تھے۔ اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ مسلم لیگ کے تحصیل صدر ہیں، میں نے ضلعی صدر سے رابطہ کیا اور تحقیق کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے منکیرہ کے مسلم لیگ کے تحصیل صدر ہیں۔ اب اس بات کی ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کیا وجہ ہے،
اور ایک وجہ جو ذرائع سے معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے تو انہوں نے شاید کسی تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کیا ہے، اور وہ رابطہ جو ہے وہ مل گیا ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ رابطہ کر رہے ہیں. شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا مطلب کوئی اور وجوہات. جب تک وہ خود وضاحت نہیں کریں گے تو اس میں وضاحت ان کی آئی ہے، وہ یہی آئی ہے کہ میں ہر صورت الیکشن لڑوں گا. اب یہ بات تو نہیں ہے کہ جب تائید اور تجویز کنندہ ہی نہ ہوں تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں پھر لیگل پوزیشن کیا لیگل ہوگی؟ پوزیشن تو نہیں بن سکتی نا. بالکل. وہ جس صورت میں بھی غائب ہو تو کم از کم جو کاغذات کے ہیں تو وہ تو منظور نہیں ہو سکتے. اب ان کے سامنے آنے پر پتہ چلے گا کہ اصل حقائق کیا ہے. شاہ صاحب، پورے ملک میں آج جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے بڑے سیاسی رہنما تھے، جو سابقہ منسٹرز تھے، ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، صوبائی منسٹرز تھے، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. یہ صرف ایک ہی پارٹی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیوں ہوئے ہیں؟ کیا یہ 9 مئی کے ملزمان یا مقدمات میں مطلوب ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور سیاسی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے؟ واجد بھائی، یہ تو بات صاف ہے کہ 9 مئی کے واقعہ جو محب وطن جو بھی ہے اس کی مذمت تو ہر صورت کرے گا. 9 مئی کا واقعہ کوئی ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے یہ بہتر نہیں تھا. لیکن چاہیے یہ تھا کہ اب 9 مئی کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے، ابھی تک ہم 9 مئی کو پیٹ رہے ہیں اور ہم نے ملزم تو سامنے لائے ہی نہیں ہیں. ہم نے یہ تو ابھی تک قوم کو بتایا ہی نہیں ہے کہ یہ ملزمان ہے اور یہ وجہ ہے اور یہ چیز ہے. ہاں، 9 مئی میں جو ملوث ہے وہ تو الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں بھی سمجھتا ہوں جو محب وطن نہ ہو اور جو ہماری پاک فوج، ملزمان تو نامزد ہیں جہاں جہاں پہ جن پاک فوج جو تنصیبات ہے پہ. اس پر تنقید کرنا، جس کی وجہ سے یہ ملک، میں سمجھتا ہوں اللہ کے بعد پاک فوج ہی ہے جنہوں نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے اور سرحدوں پر لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. تو ان کے خلاف جو ہو تو انہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. لیکن بالکل. اتنی تعداد میں، اور جو ان کا بیانیہ ہے تحریک انصاف کے جو سابقہ منسٹر یا ایم این اے، ایم پی اور لوگ ہیں کہ ہمیں خواہ مخواہ مقدمات میں ڈال کر اور یہ الیکشن سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ بات میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. الیکشن فیئر ہونا چاہیے اور منصفانہ اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جمہوریت اسی کا نام ہے چلیں شاہ کہ صاحب واپس آتے عوام ہیں. جس کو بھی منتخب منتخب کرے کریں، ہاں وہ حکومت اس بنائے. کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا تسلیم کرنا چاہیے. چاہیے. دوبارہ واپس آتے ہیں امیر محمد خان حسن خیلی کی طرف. اب ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ امیر محمد خان حسن خیلی نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کی مذمت کی تھی، اور جو ان کی سابقہ پارٹی تھی ان سے بھی راہیں جدا کر لی تھی. شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی میں کوئی رکاوٹ نہ بنی ہو. تو یہ امیر محمد خان حسن خیلی اب جو ہے ان کے کاغذات نامزدگی تو جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں. اب مستی خیل کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں. ان کا یعنی کہ پینل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. آپ بطور سینئر اینالسٹ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے کہ اب حسن خیلی کس طرف جا سکتے ہیں، یا پھر اپنی پرانی جگہ پہ وہ کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا اس کا کوئی فیصلہ آنے تک اس کا ویٹ کریں گے؟ اگر ویٹ کریں گے تو پھر ہائی کورٹ کے فیصلے یا وہاں پہ جو ہیئرنگ ہے، وہاں پہ جو لیگل میٹر ہیں، وہ تو ایک طویل سلسلہ ہو سکتا ہے. اس سے تو الیکشن مہم بھی متاثر ہوگی. واجد بھائی، میں سمجھتا ہوں بطور صحافی کہ انہیں فوری طور پر اپنا فیصلہ کر لینا چاہیے، اور وہ فیصلہ اگر نہیں کریں گے تو میرے خیال میں وہ کمزور، پھر وہ بھی کمزور سیاسی امیدوار ہو نقصان جائیں گے. اٹھائیں گے. اگر دیکھیں تو دو گروپ جو اس وقت، یعنی 3 گروپ تھے، تیسرا گروپ تو مستی خیل کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کی وجہ سے تاحال نہ رہا. 2 گروپوں میں نوانی گروپ نے تو عبدالجبار خان عباسی کو PP 99 سے امیدوار نامزد کر دیا ہے. ابھی تک عبدالمجید خان خنان خیل اور مسلم لیگ کے پاس PP 99 جو ہے وہ فارغ ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ امیر محمد خان تنہا کھڑے ہوتے ہیں یا کسی گروپ کے ساتھ جاتے ہیں. اگر نوانی گروپ کے ساتھ بھی ان کا علاق ہو تو جبار عباسی کو وڈرا ہونا پڑے گا، اور اگر مجید خان کے ساتھ ان کا علاق ہوتا ہے، جو کہ پہلے بھی رہ چکا ہے، نوانیوں سے بھی علاق رہ چکا ہے اور خنان خیلوں سے، اور خنان خیل قریبی رشتہ دار ہیں ان کے، یہ عزیز ہیں. اور اب ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید یہ بھی امیر محمد کے جو کاغذات منظور ہوئے ہیں اس میں بھی شاید کوئی راز پوشیدہ ہے. تو اب وہ کیا راز ہے
کیا ہونے والا ہے یہ وقت بتائے گا۔ جی ناظرین، ریٹرننگ افسران کی طرف سے جو فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں کے خلاف ملتان بینچ، لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ جو ہے ان فیصلوں پر جو ہے سماعت کرے گا۔ اس حوالے سے ٹریبیونل بھی بنا دیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیل ہمیں بتائیں گے صفت الحسنین ایڈوکیٹ صاحب۔ تھینک یو سو مچ واجد بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام تجزیہ میں آن لائن لیا۔ آپ کے سوال کے جواب میں 2 پوائنٹس میں دینا چاہوں گا۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو بھی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوئے ہیں اس پہ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ کے آگے پرنسپل سیٹ اور بینچز جو ہیں وہ نامزد کر دیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے پورے ملک میں مختلف ہائی کورٹس میں یہ اپیلز سنی جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ ضلع بکر کی بات کریں تو ملتان بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ، وہاں پہ ضلع بکر کی کیسز کی سماعت کی جائے گی۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب جو ہیں وہ ان کیسز کی سماعت کریں گے، اور یہ کیسز جو ہیں وہ 3 تاریخ سے آن ورڈ ان کی سماعت کی جائے گی۔ دوسرا آپ نے سوال جو کہا ہے کہ جی کیا وہاں پہ بھی اگر تجویز کنندہ اور تائید کنندہ موجود نہیں ہوتے تو وہاں پہ کیا سٹیٹس ہونا ہے؟ تو واجد اس پہ میں آپ کو قانونی صورتحال یہ بتا دوں کہ اگرچہ ہائی کورٹ کے پاس ایمپل پاورز ہیں کہ وہ خود جورسڈکشن کو، اپنی جورسڈکشن کو انٹرٹین کرتے ہوئے اس چیز کا نوٹس لے سکتے ہیں کہ ان کو پہلے تو غائب کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو RO تھے، ریٹرننگ آفیسرز تھے، انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا۔ تو اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے اس کا فائدہ جو ہے وہ جو امیدواران ہیں ان کو دے سکتی ہے، اور اگر قانونی طور پہ اگر اسٹرکٹو سینسو دیکھا جائے، ان بٹوین دا لائنز دیکھا جائے، تو کسی صورت میں بھی تجویز کنندہ یا تائید کنندہ کی غیر موجودگی میں امیدواران کا کاغذات نامزدگی منظور نہیں ہو سکتے، چاہے وہ خود بھی آ جائیں، لیکن تجویز کنندہ اور تائید کنندہ دونوں کا ہونا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جہاں تک آپ میری رائے جاننا چاہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ پورے ملک میں کہیں پہ بھی کسی اپیل میں بھی یہ فیصلہ کر دے کہ جو یہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو غائب کیا گیا ہے، یہ جو عمل تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور اس بنیاد کے اوپر جو امیدواران ہیں ان کو ایک بینیفٹ یا ان کو ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ جی ناظرین، جی آپ نے صفت الحسنین ایڈوکیٹ کی قانونی رائے سنی کہ جو ہے وہ بینچ فیصلے کرے گا، اور تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی عدم موجودگی میں جو ہے ہائی کورٹ کیا فیصلے کر سکتی ہے۔ واجد نواز ڈھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔